آج ایک نیا طریقہ کچھ لوگوں نے پکڑ لیا، 8 ہی تراویح پڑھی اور اس کے بعد چپ چاپ نکل گئے، اور جب پوچھا تو کہنے لگے کہ یہ جو 20 تراویح ہیں یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو شروع کیا ہے۔ اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 20 رکعات تراویح پڑھی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دلائل کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بھی پڑھی ہوتی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اس کو شروع کروایا ہوتا، تو اگر وہ غلط ہوتا تو باقی صحابہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے کہ تم کون ہوتے ہو نئی چیز دین کے اندر داخل کرنے والے، تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے۔ وہ صحابہ اگرچہ بڑا ادب کیا کرتے تھے وقت کے امیر کا، لیکن ہر چھوٹے اور بڑے کو حدیث زبانی یاد ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، ایک بندہ اٹھ کر کہتا ہے عمر یہ جو تم نے قمیض بنائی ہے یہ کیسے بنا لی ہے؟ کیونکہ مال غنیمت میں سے ایک ایک چادر سب کو ملی تھی، اور اس ایک چادر میں میری قمیض تو نہیں بن سکی، تمہاری قمیض کیسے بن گئی ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، وہ اٹھ کر جواب دیتے ہیں کہ چادر ایک ابا جی کو ملی تھی، ایک مجھے ملی تھی، میں نے اپنے حصے کی چادر ابا جی کو دی تو پھر قمیض بن گئی۔ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اگرچہ امیر المومنین کا ادب بڑا کرتے تھے، لیکن جہاں غلط سمجھتے وہیں ٹوک لیا کرتے تھے، اور مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے وقت روک لیا کہ عمر یہ قمیض کہاں سے آئی ہے۔ تو اگر تراویح کو غلط سمجھتے باقی صحابہ تو فوراً روک نہ لیتے کہ عمر تمہیں کس نے حق دیا یہ شروع کروانے کا؟ یہ بہت بڑی دلیل ہے اس بندے کے سامنے پیش کریں جو یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے یہ شروع کیا لہٰذا ہم اس کو حجت نہیں مانتے۔ بندہ پوچھے وہ تو قمیض پر اعتراض کر لیا کرتے تھے، اگر یہ غلط سمجھتے تو پھر اس پر وہ اعتراض ضرور کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اگر اس کو شروع کیا ہے تو پھر بھی اس کا ماننا ہم پہ لازم ہے۔ بندہ پوچھے کہ وہ حضرت عمر فاروق نے جب شروع کیا تو حضرت عثمان نے بھی سر تسلیم خم کر دیا، حضرت علی نے بھی کر دیا، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بھی کر دیا، اس کے بعد آنے والے تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام تبع تابعین، تمام ولی، تمام غوث، تمام قطب، تمام ابدال، تمام فقہا، تمام آئمہ، تمام مجتہدین، یہ سارے مانتے رہے۔ تم نے آج دین کو زیادہ سمجھ لیا ہے، وہ جو حضرت عمر فاروق کی ہوئی بات پر عمل کرتے رہے، آج تم نے اٹھ کر کہنا شروع کر دیا کہ ہم کیوں کریں، یہ تو عمر نے شروع کیا ہے۔ تو بندہ پوچھے پھر حضرت عثمان سے تو زیادہ دین کو سمجھتا ہے، تو حضرت علی سے زیادہ دین کو سمجھتا ہے، وہ کیوں نہ خلاف کھڑے ہوئے؟ وہ صحابہ تو قمیض پر احتجاج کر لیا کرتے تھے، اگر غلط سمجھتے تو اس پر اعتراض ضرور کرتے۔ یہ چند اس کی عقلی باتیں تھیں۔ اب آئیے ہم حدیث کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سنن الکبری امام بہقی نے لکھی ہے، جلد نمبر 2 صفحہ 698، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں 20 رکعتیں تراویح اور وتر پڑھایا کرتے۔ کتنی پڑھایا کرتے تھے؟ 20۔ آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 20 رکعات تراویح پر اجماع ہوا ہے۔ امام قسطلانی ارشاد الساری شرح صحیح بخاری میں لکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں تراویح 20 رکعات ہوئی اور اس پر اجماع ہوا تمام فقہاء کرام کا۔ اب آگے سنیں، حضرت امام محمد بن علی آثار السنن میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت نافع بن عمر کہتے ہیں کہ ہمیں رمضان مبارک میں 20 رکعات تراویح پڑھایا کرتے۔ اس حدیث کو ابن شعیب نے نقل کیا اور اس کی سند صحیح ہے، آثار السنن صفحہ 292۔ اب اگلی جو بات ہے یہ بڑی توجہ والی، اس سے 2 باتیں نکلیں گی۔ الموطا امام مالک صفحہ نمبر 115، حضرت یزید بن رومان فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں رمضان مبارک میں 23 رکعت پڑھا کرتے۔ کتنی رکعت پڑھا کرتے؟ 23۔ اس سے مراد یعنی 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر۔
میں نے بولا تھا اس سے دو باتیں نکلیں گی، ایک یہ کہ 20 رکعت تراویح، اور دوسرا یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں سارا سال وتر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے جاتے تو رمضان مبارک میں کیوں جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ الموطا امام مالک صفحہ نمبر 115 پتہ چل گیا کہ صحابہ بھی وتر کو جماعت کے ساتھ پڑھا کرتے، لیکن اس سے یہ مسئلہ بھی سن لیں، یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ جس نے فرض پڑھائے ہیں وہی امام وتر بھی پڑھا سکتا ہے۔ وتر تو ایک علیحدہ نماز ہے، آپ نے اگر کبھی نیت اس کی پڑھی ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ نیت کرتے وقت ہم کیا کہتے ہیں، وتر واجب اس رات کے، وتر پوری رات میں واجب ہے، وتر عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح سحری کے وقت اٹھ کر تہجد کے ساتھ وتر کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ جو 3 وتر ہیں یہ آپ علیہ السلام صبح پڑھا کرتے تھے، جب صبح اٹھتے تھے سحری کے وقت، تہجد کے وقت ان کو پڑھا کرتے تھے۔ تو آج اگر یہ ذرا غور کیجئے گا، ایک بندہ آتا ہے وہ 20 رکعت تراویح پوری نہیں پڑھ پاتا، اتنے میں جو مسجد میں جماعت ہو رہی ہے ان کی 20 پوری ہو جاتی ہیں، وہ فوراً وتر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، تو اس کی جو 2-4 چھوٹ گئی ہیں وہ رہ جائیں گی۔ اب وہ کیا کرے کہ اس کی جو 2-4 رہ گئی ہیں وہ گھر چلا جائے، جا کر ان کو مکمل کر کے پھر وتر پڑھے۔ یہی مسئلہ ہے کہ اگر فرائض کی امامت اور بندہ کرواتا ہے، نماز تراویح اور بندہ پڑھاتا ہے، تو جو نماز فرض پڑھاتا ہے اس کو اگر وضو کے لیے جانا پڑ گیا، اس کی 2 یا 4 تراویح رہ گئیں، اگر یہ کلیہ بنا لیا جائے کہ اس نے ہی وتر پڑھانے ہیں تو وضو کر کے آئے گا، 20 تراویح پوری ہو جائیں گی، اس نے پڑھی ہوں گی 16، وہ آ کے وتر کی جماعت کرا دے گا، وتر کے بعد تو تراویح نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو اب کیا ہوا کہ مسجد میں امامت کرواتے ہوئے امام نے سب کے سامنے جان بوجھ کر 2 یا 4 تراویح چھوڑ کر سنت موقدہ کو چھوڑا اور گناہ کا ارتکاب کیا۔ سمجھ آئیے بات؟ اگلی بات سنیں، حضرت امام ابن رشد فرماتے ہیں کہ فقہاء نے ان رکعات کی تعداد کے اختیار میں جو لوگ رمضان مبارک میں پڑھتے ہیں اختلاف کیا ہے، پس حضرت امام مالک نے اپنے ایک قول کے مطابق، حضرت امام ابو حنیفہ نے، حضرت امام شافعی نے، حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام داؤد نے وتر ملا کے 23 رکعات پڑھنے کو اختیار کیا ہے۔ چاروں فقہ کے ائمہ کا میں نے نام لے دیا، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا، امام ابو حنیفہ کا اور حضرت امام مالک کا، ان چاروں کا نام لے دیا کہ یہ چاروں سمجھتے ہیں کہ 23 رکعت تراویح پڑھنی ہے۔ کتاب کا نام ہے ہدایت المجتہد، جلد نمبر 1 صفحہ 166۔ تو ہماری جو فقہ ہیں چاروں، ان چاروں فقہ کے ائمہ کے نزدیک 20 رکعت تراویح ہی پڑھی جاتی ہے۔ حضرت محمد بن کعب فرماتے ہیں کہ لوگ حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں رمضان مبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ کتاب کا نام ہے مختصر قیام اللیل، صفحہ نمبر 220۔ آگے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ہے کہ حضرت امام مزنی حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا رمضان مبارک کے قیام میں مجھے 20 رکعتیں محبوب ہیں، کیونکہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہیں اور لوگ مکہ مکرمہ میں تراویح 20 رکعات ہی پڑھتے ہیں اور وتر 3 رکعت پڑھتے ہیں۔ مختصر المزنی صفحہ نمبر 34۔ لوگ نا چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے تو پتہ کیا کہتے ہیں، اتھے تے انج ہوندا ہے تے تسی اتھے انج نہیں کرتے، اچھا پھر ادھر 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے، پھر اس پہ بھی عمل کیا کریں۔ مکے کی مسجد میں بھی جو ہے وہ 20 رکعت پڑھی جاتی ہے اور مدینے کی مسجد میں بھی 20 رکعت ہی پڑھی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی 20 رکعت تراویح پڑھی ہے۔ تو اب آگے اگلا جو حوالہ یہ ہے وہابیوں کے امام ابن تیمیہ کا، وہ اپنی کتاب منہاج السنہ صفحہ نمبر 779 کے اندر لکھتے ہیں، حضرت ابو عبد الرحمن السلمی سے روایت ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رمضان مبارک میں قاریوں کو بلا کر ان میں سے ایک قاری کو حکم دیا کہ وہ انہیں 20 رکعت تراویح پڑھائے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی انہیں وتر پڑھایا کرتے تھے، یعنی حضرت علی وتر پڑھاتے اور کوئی قاری 20 رکعت تراویح پڑھاتا۔ منہاج السنہ صفحہ نمبر 779۔ جو حدیث بڑی مشہور ہے تراویح کے لحاظ سے وہ بھی سن لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ رمضان مبارک میں رات کو نماز پڑھائیں کہ لوگ دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو اچھی طرح سے قرات نہیں کر سکتے، لہٰذا تو نماز پڑھاؤ۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ اس چیز کا تو پہلے سے وجود نہیں تھا، ان کا مراد تھا کہ جماعت کا پہلے وجود نہیں تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں
اکیلے 20 تراویح پڑھی جاتی تھی۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ جماعت کا تو پہلے سے وجود نہیں تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جی ہاں میں جانتا ہوں، لیکن یہ بہت اچھی بدعت ہے، بہت اچھا طریقہ ہے۔ بدعت کی 2 قسمیں، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ۔ ایک بدعت گمراہی ہے اور ایک بدعت وہ ہے جس کے بارے میں حضور اسلام نے فرمایا جس نے دین میں کوئی نئی راہ ایجاد کی، جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہے یہ مر بھی جائے گا، اللہ قبر میں ثواب پہنچاتا رہے گا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ بہت اچھی بدعت ہے، یہ اچھا طریقہ ہے۔ چنانچہ حضرت ابی نے لوگوں کو 20 رکعت تراویح پڑھائی۔ کنز العمال جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 409۔ تو ان ساری احادیث سے پتہ چلا، ابھی کچھ میں نے چھوڑ دی ہے وقت کی کمی کا لحاظ کرتے ہوئے، کہ 20 رکعت تراویح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھی ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اس کو جماعت کے ساتھ اکٹھا کیا ہے کہ اگر جماعت کے ساتھ اکٹھا کر لیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جن کو پورا قرآن کریم نہیں آتا وہ بھی سارے قرآن کریم سن لیں گے، تو لہٰذا 20 رکعت تراویح ہی پڑھنا لازم ہے۔ اب یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 631۔ افطار کا جب وقت آتا ہے تو جو روزہ کھولنے لگتے ہیں لوگ کہتے ہیں سپیکر کے اندر یا ویسے روزہ کھولنے سے پہلے کہتے ہیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اب اس میں سارے صیغے ماضی کے ہیں، ٹھیک ہے، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے اور رزق سے افطار کیا۔ ابھی کیا نہیں ہے اس نے، وہ پہلے کہہ دیتا ہے کہ میں نے کر لیا، کرنا ہوتا ہے، ابھی پہلے کہہ دیتا ہے کہ میں نے افطار کر لیا۔ تو یہ فتاوی رضویہ شریف ہے، جلد نمبر 10 ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ افطار کی جو دعا ہے اس کو افطاری کے بعد پڑھنا سنت ہے۔ کس وقت پڑھنا سنت ہے؟ جب آپ کھا پی لیتی ہیں نا اور اس وقت اینڈ پہ دعا مانگتے ہیں نا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اس وقت یہ دعا مانگا کریں، یہ جو افطاری کی دعا۔ اسی طرح میں نے پچھلے جمعہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو سحری ہے یہ بعد میں اس کا حکم آیا تھا، پہلے رات کے وقت کھاتے کھاتے صحابہ سو جاتے تو صبح جب سو جاتے تو روزہ شروع ہو چکا تھا، تب یہ نیت کی جاتی تھی۔ یہ جو آج ہمارے ہاں سحری کی نیت کی جاتی ہے، روزہ رکھنے کے وقت جو ہم نیت کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے کل کے روزے کی نیت کی، یہ اس وقت کی جاتی تھی۔ اب کیا ہوتا ہے، جس وقت مسجد سے آواز آتی ہے نا کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، اسی وقت ساتھ آذان شروع ہو جاتی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اب صبح صادق ہو چکی ہے، اب تہجد کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب کل نہیں کہہ سکتے، اب آج کہنا ہے۔ تو لہٰذا سحری کے وقت جو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اس کو بھی اس وقت جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ خلاف سنت عمل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ تو تب کہتے تھے جب رات کے وقت کہتے تھے، اب چونکہ پو پھٹ چکی ہوتی ہے تو اس وقت یہ دعا ہم نے نہیں پڑھنی۔ افطاری کی دعا بھی افطار سے پہلے نہیں پڑھنی، بعد میں پڑھنی ہے، اور جو روزے کی نیت ہے وہ بس یہی نیت کافی ہوتی ہے کہ یا اللہ میں روزہ رکھ رہا ہوں، یہ کہنا لازمی نہیں ہے کہ میں کل کا جو روزہ ہے اس کو رکھ رہا ہوں، کیونکہ اب صبح ہو چکی ہوتی ہے۔ اب رمضان مبارک کی قدر کے لحاظ سے ایک حدیث سنا کر اس کے بعد چند عشر کے مسائل بتاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 بندے آئے اکٹھے، آ کر اسلام قبول کیا، اکٹھے آئے اسلام قبول کیا، پھر دونوں چلے گئے، ایک شہید ہو گیا، ایک مزید سال پورا زندہ رہا، ایک شہید ہو گیا اور ایک مزید سال تک زندہ رہا۔ سال کے بعد وہ تبھی موت دنیا سے گیا، ویسے فوت ہوا، شہید نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب آتا ہے کہ دونوں جنت میں ہیں، اور جو شہید ہے اس کا درجہ تھوڑا سا نیچے ہے، جو ویسے مرا تھا اس کا درجہ تھوڑا سا اوپر ہے۔ بڑے حیران ہوئے کہ درجہ تو شہید کا اونچا ہونا چاہیے تھا۔ صبح سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ جو 2 بندے اکٹھے آ کر مسلمان ہوئے تھے اور پھر گئے تھے، ایک شہید ہو گیا تھا اور ایک مزید سال تک زندہ رہا تھا اور ویسے مر گیا تھا، تو میں نے دیکھا کہ شہید کا درجہ نچلا ہے اور جو ویسے فوت ہوا اس کا درجہ اونچا ہے۔ تو سرکار اسلام فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود تو نے جو خواب دیکھا ہے بالکل سچ دیکھا ہے، واقعی اللہ نے میرے دونوں صحابہ کو جنت عطا فرما دی ہے۔ لوگ آج کہتے ہیں انہیں اپنا نہیں پتا، میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام کے تو صحابہ بھی جانتے ہیں، جو مر گیا تھا وہ جنت میں چلا گیا، اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو بتا دیتا ہے، جس نبی کے صحابہ کی یہ شان ہے اس کی اپنی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے۔ پھر وجہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی، وجہ کیا ہے کہ جو شہید ہوا اس کا درجہ اس سے تھوڑا سا نیچے ہے اور جو زندہ رہا اس کا درجہ
تھوڑا سا اوپر ہے وہ شہید نہیں ہوا، وہ سال کے بعد تبھی موت مرا تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اب حدیث توجہ کے ساتھ سنیے گا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو شہید ہوا وہ 1 سال پہلے شہید ہو گیا تھا، جو سال زندہ رہا وہ مزید سال زندہ رہا، اس کی زندگی میں ایک مزید رمضان آ گیا، اس نے اس کے سارے روزے رکھ کر اس کی قدر کی، اللہ نے اس کو جنت اعلیٰ درجہ عطا کر دیا۔ وہ پہلے چلا گیا تھا نا، تو اس کو مزید 1 سال رمضان عطا ہو گیا، اللہ نے اس کی برکت سے اس کو درجہ اس سے بھی زیادہ عطا کر دیا۔ اللہ ہمیں رمضان مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔